السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کراچی سے خبر آئی ہے کہ سندھ رینجرز کو 1 سال کے لیے مزید ایکسٹینشن دے دی گئی ہے۔ اب جولائی 2027 تک رینجرز سندھ میں موجود رہیں گے، اور خاص طور پر سندھ کے دارالحکومت کراچی میں۔ گزشتہ 30 برس سے کراچی سمیت سندھ بھر میں رینجرز موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 30 برس سے مسلسل رینجرز کی موجودگی کے باوجود اب مزید رینجرز کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ خاص طور پر 2013 میں جو کراچی میں بدامنی ہوئی تھی، ٹارگٹ کلنگ، روزانہ درجنوں لوگ ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوتے تھے، اور اس کے بعد رینجرز کو پولیسنگ کا اختیار دیا گیا، اور رینجرز پراپر پولیس کی طرح وہاں پر ایکشن کرتی ہے۔ اور اب جو یہ میں لے کے بیٹھا ہوں خبر، اور اس پر آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ رینجرز کیونکہ ایک عارضی بندوبست ہے، لیکن عارضی بندوبست اگر 30 سال پر محیط ہو جائے تو اس کے بعد حکومت کی کارکردگی، چاہے پرویز مشرف کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، یا کسی اور کی حکومت، اس کے باوجود وہاں پر پولیس کو اپنا اسٹرینتھن نہ کرنا، یا پولیس کو کمزور کرنا، یا پولیس کا کمزور ہونا، یعنی یہ جو بندوبست ہے عارضی بندوبست، کیا یہ عارضی بندوبست پولیس کی کارکردگی کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا؟ اور دنیا میں کیا اسی طرح پیراملٹری فورسز، نیم فوجی دستے بڑے شہروں میں تعینات ہوتے ہیں اور مستقل بنیادوں پر تعینات ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں، کچھ حقائق رکھنے جا رہا ہوں۔ کراچی جو ہے مسلسل دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار رہا، اور 80s کے بعد تو خاص طور پر کراچی میں روزانہ دنگے، فسادات ہوتے رہے، اور وہاں پر ظاہر متحدہ قومی موومنٹ کا اس میں بہت بڑا کردار رہا۔ اور 88، 90، 93، اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کے دونوں ادوار، یعنی 90 والا اور اس کے بعد 99 والا جو نواز شریف صاحب کا دور ہے، ان میں وہاں پر بڑے آپریشنز ہوئے۔ پھر 2013 میں جا کر فائنلی یہ فیصلہ ہوا کہ کراچی میں پولیس کے اختیارات رینجرز کو دیے جائیں، یعنی جو بڑے بڑے مقدمات ہیں، بڑے بڑے دہشت گرد جو ہیں، یا امن و امان کی جو صورتحال ہے، اس کو رینجرز کنٹرول کرے گی، کیونکہ پولیس کے بس میں بات نہیں رہی۔ اب اس کے پیچھے ظاہر ریزن تو یہی ہے کہ پولیس کمزور ہو گئی۔ پولیس کو ایک تو کمزور سیاسی مداخلت نے کیا، دوسرا پولیس جو ہے اس کی پروفیشنل جو ہے وہ صلاحیت اتنی زیادہ نہیں رہی تھی کہ جس طرح آرگنائزڈ کرائم کراچی میں ہو رہا تھا، دہشت گردی ہو رہی تھی، تو اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہی تھی پولیس۔ اور اتنے عرصے میں نظر نہیں آ رہا کہ کوشش کی گئی ہو کہ کراچی کی پولیس کو، جو کراچی دنیا کے چند بڑے شہروں میں ہے، تو اس کے مطابق جدید کیا جائے، یا کراچی کو ایک سیف سٹی بنایا جائے۔ جس طرح لاہور ہے، لاہور میں کوئی بھی چھوٹا موٹا کرائم ہوتا ہے تو پولیس اس کو سیف سٹی کی مدد سے، CCTV کیمروں کی مدد سے انرتھ کر لیتی ہے، ملزموں کو پکڑ لیتی ہے۔ جس طرح اب ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ جو بیرون ملک سے آئی 2 خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی، اغوا ہوئی، یرغمال ہوئی، تو اس میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ شہر میں لگے ہوئے کیمروں کا تھا۔ تو وہ بھی، اس کا بندوبست بھی ابھی تک کراچی میں اس طرح نہیں ہوا، پولیس کو اتنا اسٹرینتھن نہیں کیا گیا۔ تو جواز رہتا ہے ہمیشہ کہ رینجرز جو ہیں وہ کراچی میں موجود رہیں۔ اب پولیس کمزور کیوں ہوئی؟ میں نے آپ کو مختلف ادوار بتایا کہ ان مختلف ادوار میں کراچی میں یا حیدرآباد میں دہشت گردوں کے خلاف یا بدامنی پھیلانے والے عناصر کے خلاف آپریشنز بھی ہوئے، کاروائیاں بھی ہوئیں، لیکن اس کے بعد ہر حکومت کے بعد نئی حکومت جو ہے انہی عناصر کے ساتھ اتحاد کر لیتی جو عناصر اس بدامنی میں ملوث ہوتے ہیں۔ کراچی میں جو بڑے آپریشنز ہوئے، جس میں سب سے بڑا آپریشن جو مانا جاتا ہے وہ ہے بابر آپریشن، 1993 سے 1997 تک پیپلز پارٹی کی حکومت میں لیفٹیننٹ جنرل نصیر اللہ بابر جب وزیر داخلہ تھے۔ اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے، تو نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی سخت آپریشن کیا جاتا ہے، لیکن پھر مشرف آ جاتے ہیں، پرویز مشرف،
وہ ایم کیو ایم کی طاقت کے ذریعے شہر پر راج کرنا چاہتے تھے، اور 12 مئی آپ کو یاد ہے اس دوران ہوا تھا. پھر اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایم کیو ایم سے الگ ہو کر ایک گروپ بنا تھا، ایم کیو ایم حقیقی، ان کے درمیان ایم کیو ایم حقیقی کے قیام سے لے کر گینگ وار بھی چلتی رہی. لیکن جب پرویز مشرف آئے تو پرویز مشرف کے دور میں متحدہ قومی موومنٹ جو تھی ان کو اتنی طاقت بخشی گئی کہ انہوں نے حقیقی کے جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ تھانوں میں بند تھے، چاہے وہ روپوش تھے، ان کو گن گن کر اور چن چن کر مارا. اور یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، میں کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا. نہ صرف وہ جو مخالف تھے یا وہ جو جتھے تھے ان کو انہوں نے بالکل اپنا بالی ووڈ کی فلمی سٹائل میں ختم کیا، بلکہ جتنے بھی پولیس افسر بابر آپریشن میں اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کے آپریشن میں استعمال ہوئے، نواز شریف صاحب نے فوجی آپریشن بھی کیا تھا، استعمال ہوئے، ان پولیس افسروں کو چن چن کر مارا گیا. اور پھر مشرف کا دور ختم ہوتا ہے تو 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے کراچی میں. اور ان انتخابات میں حیران کن طور پر عوامی نیشنل پارٹی ANP وہاں سے کچھ سیٹیں، صوبائی سیٹیں لے لیتی ہے. تو پھر ٹارگٹ کلنگ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ پلوں کے نیچے، فلائی اوورس کے نیچے بوٹ پالش کرنے والے، ریڑھی لگانے والے جو پشتون تھے ان کی ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی. جواب میں پھر ٹارگٹ کلنگ کرنے والوں یا ان کی سیاسی پشت پناہی کرنے والوں کے اوپر بھی حملے ہوئے، اور سلسلہ اتنا بڑھ گیا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت آنے تک، یعنی 2013 پیپلز پارٹی کی حکومت اس پر کنٹرول نہیں کر پائی. اور اس وقت رینجرز بھی موجود تھے، لیکن رینجرز کے پاس اختیارات پولیسنگ کے نہیں تھے. تو جب 2013 میں نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے تو اس وقت کہ اگر آپ اعداد و شمار اٹھا کر دیکھ لیں تو روزانہ درجنوں اور سال میں 1700 سے 2000 تک لوگ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنتے تھے ایک سال میں. پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ رینجرز کو پولیسنگ کے اختیارات دیے جائیں، اور تب سے اب تک رینجرز انہی اختیارات کے تحت چل رہی ہے. یعنی ایک تو مجبوری ہے، رینجرز وہاں ضروری ہے امن و امان کے لیے، کیونکہ پولیس جو ہے اس کی کمر توڑ دی گئی تھی. لیکن اب 2013 سے اب تک ہم اگر بات کریں تو نسبتاً امن و امان کی صورتحال بہت بہتر. دہشت گردی وہ جو مختلف ناموں سے ہوتی تھی وہ کم سے کم تر ہو گئی. ہاں، اسٹریٹ کرائم کراچی میں آج بھی موجود ہے، اسی طرح موجود ہے. تو جب 2013 سے اب تک سندھ حکومت، ظاہر سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو انہوں نے پولیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا کیا؟ اگر کچھ کیا ہوتا یا پولیس کے اوپر اگر اعتماد ہوتا کاروباری لوگوں کا، عام شہریوں کا، تو پھر شاید رینجرز کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن آج بھی پولیس کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں، سوال کھڑے ہوتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس کے اندر سیاسی بھرتیاں ہیں. پھر مختلف حوالوں سے، نسلی اور لسانی حوالوں سے انگلی اٹھائی جاتی ہے کراچی پولیس کے اوپر. تو اس کی وجہ سے پولیس جو ہے اپنی ساکھ نہ صرف بہتر نہیں بنا سکی، بلکہ پولیس جو ہے وہ مزید کمزور ہو گئی. بھتہ خوری ہوتی تھی، آپ کو بلدیہ فیکٹری کا واقعہ یاد ہوگا، آپ کو بولٹن مارکیٹ یاد ہوگی، آپ کو وکلا کو ان کے دفاتر میں زندہ جلانے کا واقعہ یاد ہوگا، بھتے کی پرچیاں جاتی تھی، آپ کو یاد ہوگا. جب بھی کبھی کوئی طاقتور، میں طاقتور سے مراد کے اعلیٰ عہدیدار اور خاص طور پر آرمی چیف کراچی جاتے یا کراچی کے تاجروں سے ملاقات ہوتی یا ایون وزیر اعظم جاتے، تو کراچی کے صنعت کار اور تاجر سب سے زیادہ شکایت یہ کرتے کہ جی بھتہ خوری ہو رہی ہے، ہمیں کروڑوں روپے کی بھتوں کی پرچیاں مل رہی ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے لوگوں نے صنعتیں منتقل کرنا شروع کر دیں، اور وہ پرامن پنجاب کراچی کی نسبت زیادہ اس طرف شفٹ ہو گئے. تو اب جب سے رینجرز ہیں وہاں پر تو بھتہ خوری کے واقعات میں نمایاں کمی ہوئی، ٹارگٹ کلنگ تقریباً ختم ہو گئی، اور درجنوں کیسز ہوتے تھے دہشت گردی کے، تو وہ اب اس طرح نہیں ہو رہے. اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ
الطاف حسین صاحب پر پابندی لگ گئی ان کی ایک خاص تقریر کی وجہ سے. متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف ٹھاکر آپریشن جو تھا آپ کو یاد ہوگا, جب 90 سے گرفتار کیا گیا تھا فاروق ستار صاحب کو, اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے دفاتر بند کر لیے گئے تھے 90 سمیت تمام, اور ان کا جو نیٹ ورک تھا وہ توڑ دیا گیا تھا, اور ظاہر اس میں رینجرز کا بڑا نمایاں ہاتھ تھا. لیکن جو سوال مجھے بار بار تنگ کر رہا ہے وہ یہ کہ کب تک, آخر رینجرز کب تک رہیں گے وہاں, سندھ پولیس کو کیوں نہیں اسٹرینتھن کیا جا رہا. دنیا کے جو بڑے شہر ہیں ہمارے اپنے پڑوس میں دیکھ لیں, کیونکہ پاکستان اور انڈیا میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, بعد میں امریکہ اور یورپ کی طرف چلتا ہوں. دلی, ممبئی تقریباً کراچی کے سائز کے شہر ہیں تھوڑے بہت فرق سے, کولکتہ ہے یا انڈیا کے دوسرے بڑے شہر, وہاں پر بھی بدامنی رہی ہے, لیکن وہاں پر پولیس کے ذریعے کنٹرول کیا گیا, پولیس کو اسٹرینتھن کیا گیا. پھر نیو یارک بڑی دہشت گردی کا اور کرائم کا بہت بڑا شکار رہا, استنبول ہے, لندن ہے. ان شہروں میں کبھی آپ نے کوئی خاص حالات کے علاوہ مستقل تعیناتی نہیں سنی ہوگی ملٹری یا پیراملٹری فورسز کی. وجہ یہ ہے کہ دنیا نے دیکھا کہ جب جب کرائم بڑھا یا جرائم پیشہ لوگوں نے شکل بدلی, جس طرح آج کل سائبر کرائم ہے اور بھی کئی طرح کے جو کرائم ہیں جو پہلے نہیں ہوتے تھے اب ہوتے ہیں, تو دنیا نے پولیس کی یا جو ادارے انٹیلیجنس کے ان کے ادارے یا امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے والے ادارے ان کو اسٹرینتھن کیا. ہم جدید خطوط پر گئے ہی نہیں, ہمارے ہاں تو NCCI اب جا کر بنی ہے, تو پھر آ جا کے ہمیں عارضی بندوبست کرنا پڑتا ہے, اور عارضی بندوبست اگر اتنا طویل ہو جائے تو پھر وہاں کے نظام, وہاں کی حکومت یا وہاں کی پولیس کمان, ان کے اوپر سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ اتنے عرصے تک, یعنی مل گیا نا اسپیس. میں نے کہا کہ کراچی میں جن پیپلز پارٹی کی ہمیشہ کوشش رہی کہ کراچی میں چاہے محترمہ بینظیر بھٹو کا دور تھا یا اس کے بعد دونوں ادوار یا اس کے بعد صدر زرداری صاحب اور گیلانی صاحب والا دور, ان میں کوشش یہ کی جاتی رہی کہ پولیس کے ذریعے چیزوں کو ہینڈل کریں. اور اسی وجہ سے پھر مشرف کے دور میں وہ جو بہادر پولیس افسران تھے جنہوں نے کاروائیاں کی, جنہوں نے بڑے بڑے دہشت گرد پکڑے, ان کو شہید کر دیا گیا, ان کو قتل کر دیا گیا. نواز شریف صاحب کے دور میں 90s میں اور 99 میں وہاں اپنا جو ہے وہ رینجرز اور فوج کے ذریعے آپریشنز ہوئے. لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ 2013 سے اب تک جو اتنی اسپیس تھی بیچ میں, اتنا وقت تھا کہ رینجرز موجود تھے, تو پولیس کو میکسیمم اسٹرینتھن کیوں نہیں کیا گیا, پولیس کو اس قابل کیوں نہیں بنایا گیا تاکہ رینجرز کا جو کام ہے وہ جا کر کرے اور شہر میں ایک پروفیشنل پولیس ہو جو ہر طرح کے جرائم اور ہر طرح کے دہشت گردی, بھتہ خوری یا اس طرح کے واقعات کو نمٹ سکے. اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو ظاہر ہے پولیس کو اسٹرینتھن نہیں کیا جا سکے گا. عارضی بندوبست ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے کہ باقی جو نظام ہے, ریگولر نظام, ہم اس کو ٹھیک کر دیں. جس طرح بعض اوقات فوجی عدالتیں بنائی جاتی ہیں کہ دہشت گردوں جو ہے وہ ہمارا جو سسٹم ہے اس میں جو عام جج ہیں ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں, عدالتی نظام ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا, تو لہٰذا فوجی عدالتیں بنائی جاتی ہیں. یا دنیا میں فیس لیس ججز کہ مقدمہ چل رہا ہے لیکن کسی کو پتہ نہیں کون جج کون ہے, تاکہ ان کو تھریٹ نہ کیا جا سکے, ان کو نقصان نہ پہنچایا جا سکے. یہ بھی رہا ہے. اور پھر جب حالات معمول پر آتے ہیں تو سسٹم معمول کے مطابق چلتا ہے. لیکن کراچی میں ایسا نہیں ہے. کراچی کے کئی اور مسائل بھی ہیں. کراچی میں پانی کا مسئلہ, انفراسٹرکچر کا مسئلہ, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ. اب پانی کے مسئلے کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, انفراسٹرکچر کے مسئلے کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, ٹرانسپورٹ وہاں پر الیکٹرانک بسز چل رہی ہیں اور لال اور ہری بسز چل رہی ہیں نہیں, اور اعلان کیا گیا کہ جی مزید بسیں کراچی میں لائی جائیں گی اور ہر روٹ پر وہ بسیں چلیں گی تاکہ ٹرانسپورٹ کی کمی ختم ہو. لیکن اگر ہم پولیس والی سائڈ پر آئیں تو ہمیں خبریں تو ملتی ہیں
کہ پولیس کا نظام بہتر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یا فلاں ریفارمز، لیکن اس میں نتیجہ نظر نہیں آ رہا. اگر نتیجہ نکل رہا ہوتا تو پھر رینجرز کی تعیناتی میں توسیع نہ کی جاتی. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ ریفارمز یا پروفیشنل جو ہے نا اسٹرینتھ اپنا اس کی صلاحیت پولیس کی بڑھانے کے لیے کوئی خاص کام نہیں ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.